انسانی معاشرہ بڑا عجیب ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دوسرا شخص غلط کر رہا ہے اور شاید ہم اس کی تحقیر بھی کرتے ہوں، مذاق اڑاتے ہوں، یا اس کی غلطی پہ کبھی حیران ہوتے ہوں. لیکن جو وہ کر رہا ہے اس کا مزاج ایسا ہے کہ وہ ہمیں بے وقوف سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے جو میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے، اور یہ جو مجھے منع کر رہا ہے یہ بندہ بے وقوف ہے، اسے کوئی سمجھ نہیں. دنیا میں آپ کو کوئی ایسا بندہ نہیں ملے گا جو اپنی بے وقوفی یا نادانی یا جہالت قبول کرے. جس سے پوچھو وہ کہتا ہے میں ہی صحیح کر رہا ہوں، دوسرے سب لوگ غلط ہیں. حتیٰ کہ یہ وتیرہ انبیاء اور رسل کے ساتھ بھی رکھا گیا. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا. جہالت ان لوگوں کی تھی جو قبول نہیں کر رہے تھے. دنیا و آخرت ان کی تباہ ہو رہی تھی جنہوں نے قبول نہیں کیا، لیکن وہ مذاق انبیاء کا اڑا رہے تھے. دیکھو جی کیسی عجیب بات کرتے ہیں، جو مر گئے یہ پھر زندہ ہوں گے. کس نے دیکھا ہے جی کہ وہاں باغات ہوں گے، جنت ہوگی؟ کس نے جہنم دیکھی ہے؟ انہوں نے افسانے گھڑ لیے ہیں. مال ہمارا اپنا ہے، محنت ہم کرتے ہیں، کماتے ہم ہیں، پھر اس پر ہم زکوٰۃ دیتے پھریں. جی کہ آپ ایسا کیوں کریں؟ ہمارے کمانے کے اپنے طریقے ہیں، اس سے ہماری آمدن بڑھتی ہے، یہ ہمیں کیوں منع کرتے ہیں؟ اس طرح کیوں نہ کریں؟ وہ مذاق اڑاتے تھے انبیاء اور رسل کی تعلیمات کا. تو نبی علیہ السلام کی دلجوئی کرتے ہوئے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں کہ آپ کی تعلیمات کا یہ مذاق اڑاتے ہیں. آپ سے پہلے انبیاء اور رسل کے ساتھ بھی یہ حالات گزرے. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ کریم نے فرمایا کہ میری ذات ایسی کریم ہے کہ میں نے کافروں کو بھی ایک خاص وقت تک مہلت دی کہ شاید یہ سوچیں، یہ سوچنا گوارا کریں، یہ سمجھ جائیں. اور جو مہلت ازل سے مقرر ہو چکی تھی وہ مہلت انہیں دی گئی. سنبھل جاتے، توبہ کر لیتے، اللہ قبول فرما لیتے. نہیں سنبھلے ثم اخذتم، تو پھر وہ پکڑے گئے، ہم نے انہیں پکڑ لیا، اللہ کی گرفت میں آ گئے. اور پھر گزشتہ اقوام کی تاریخ دیکھ لیجئے، کیف کان عقاب، جب اللہ کا عذاب آیا تو پھر ان کا حشر کیا ہوا، پھر ان پر کیا بیتی. آج کوئی ان کا نام لیوا بھی نہیں ہے، کوئی ان کے نام و نشان باقی نہیں ہے. بڑے بڑے محلات اور قلعے مسمار ہو گئے، قومیں اجڑ گئیں، شہر ویران ہو گئے. آج کوئی ان کے گھروں کی نشاندہی کرنے والا بھی نہیں ہے، اور یہ حال تو ان کا دنیا میں ہوا. پھر یہ ایسے عجیب لوگ ہیں. ہماری بھی ایک عجیب عادت ہے اس عہد کے لوگوں کی. ہم اپنے عہد کی بات کر سکتے ہیں کہ جہاں اس طرح کی بات آتی ہے اسے کفار پر تھوپ دیتے ہیں. یہ تو کافروں کے لیے ہے. یہ کافر بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں. اگر ہمیں کلمہ نصیب ہوا ہے، نور ایمان نصیب ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اطاعت اور زیادہ خلوص سے کرنی ہے. اور اگر کلمہ پڑھ کے ہم اطاعت نہیں کریں گے تو جو کافر مذاق اڑاتے تھے اس سے بڑا مذاق ہوگا. یہ کافر نبی کی نبوت اور رسالت کا انکار کر کے کہتا ہے کہ آپ کی باتیں قابل عمل نہیں ہیں، ہم نہیں مانتے، یہ فضول باتیں ہیں، اس سے تو مالی نقصان ہوگا، اس سے تو جانیں برباد ہوں گی، اس سے تو ہمارا سودا ہی نہیں چلے گا، اس طرح کیسے ہو سکتا ہے. لیکن جو کلمہ پڑھ کے لین دین میں، مال و دولت میں، کاروبار میں، اعمال میں
سجدہ بھی نہیں کرتا، نماز بھی نہیں پڑھتا، حرام کھانے سے بھی نہیں چوکتا، جھوٹ بولنے سے بھی نہیں چوکتا، سود کھانے سے بھی باز نہیں آتا۔ اور بڑی عجیب بات ہے، کہتے ہیں جی اپنا مال ہے تو ہم نے اس کو جگہ جمع کرا دیا، ادھر سے زیادہ پیسے، اب بینکوں میں نہیں کراتے، کہتے ہیں ڈاکخانے میں سود زیادہ ملتا ہے، ڈاکخانے میں کرو۔ پھر کوئی میرا خیال ہے کوئی چکوال ایک بینک ہے وہ ڈاکخانے سے بھی زیادہ دیتا ہے، تو یہاں کے لوگ چکوال جا کر جمع، وہاں سود زیادہ ملتا ہے، اگلے دن پیسے لینے گئے، وہ بینک سے لے کے نکلے، گلی پہ کسی نے چھین لیے، اور جی ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا۔ میں تم ظلم ہی کر رہے تھے، ظلم ہو گیا تو کیا فرق پڑا، حرام تھا لا رہے تھے، ان کے لیے بھی حرام ہے، انہوں نے 2 گنا حرام کر لیا، پہلے ہی حرام تھا، پھر ڈاکے میں اور حرام ہو گیا۔ تو یہ جو مسلمانی ہے کہ کام اپنی مرضی کے کرنے ہیں اور اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، اللہ معاف کرے، یہ کافروں سے بھی بڑا مذاق ہے شریعت کا اور عظمت رسالت کا۔ یاد رکھیں ہم بھی عذابوں کی زد میں ہیں، ہمارا کون سا پہلو خیر سے گزر رہا ہے، معاشی، تعلیمی، گھریلو، خاندانی، باہر کا کہاں سکون ہے، ہمیں کون سا پہلو درست ہے؟ رات دن قتل عام ہو رہا ہے، مارے جا رہے ہیں، لوٹے جا رہے ہیں، اغوا کیے جا رہے ہیں، حکومتیں بھی ہیں، عدالتیں بھی ہیں، کوئی انصاف نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ اللہ کریم کسی کو ہوش دے دے، وہ توبہ کر لے تو وہ قادر ہے کہ ساری بدامنی میں بھی اسے امن و امان سے رکھے، اس کے دل کو سکون سے رکھے، اس کے جان مال آبرو کو محفوظ رکھے، وہ قادر ہے۔